بھائی صاحب قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب کے فرزند اور قاری محمد ثابت صاحب کے پسردادے، یعنی تیسری نسل تک کلام اللہ کو پہنچانے کا جو فریضہ اہم فریضہ تھا وہ بحمدللہ انجام دیا قاری ثابت صاحب کے بعد ان کے داماد قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب نے۔ معروف خان صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ وہ نظر رکھتے ہیں کہاں ہیرے بننے پخراج ہیں، ورنہ ہماری قوم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ دل لکھنوی کا بھی ذکر ہو رہا تھا نبی صاحب سے، میں نے کہا کہ پاکستان ہی کو اللہ نے اچھی آوازیں نہیں دی۔ ابھی جب تک میں سنتا رہا طرح طرح کی شاعری تو اس میں جتنے مترنم شاعر تھے وہ سب پاکستان کے تھے۔ سلیم دابش کی آوازیں سنائی پڑی، اس کے بعد کچھ میرا تھا، فاروق عادل کا نمبر ہی نہیں ہے، اس سے پہلے یہ شروع ہو گیا۔ تو صرف پڑھنے والے پاکستان کو اللہ نہیں دیے۔ دل لکھنوی کے متعلق مشہور تھا کہ اگر لائٹ چلی جائے اور فردوس ادب کا مشاعرہ جو امیر الدولہ پارک میں ہوتا تھا، جو جھنڈے والا پارک کے نام سے مشہور ہو گیا، وہ بغیر کسی مائک کے پڑھتے ہیں تو رکابگنج تک ان کی آواز جاتی تھی۔ ایسی آواز کی لکھنؤ والوں نے قدر نہیں کی، وہ آواز ایک مدت کے بعد ڈوب گئی۔ تو کیا یہ لازم نہیں ہے کہ گومتی ایجنسی یا جو پرانی ایجنسیز ہیں وہاں سے پرانی کیسٹیں نکال کے ان آوازوں کو کم از کم سنایا جائے، لوگوں کے قلوب کو منور کیا جائے؟ ایک بہت بڑا نام تھا زائر حرم حمید صدیقی کا۔ زائر حرم تو وہاں کی بکریاں بھی ہیں، وہاں کے وہ کبوتر بھی ہیں جو وہاں چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن وہ زائر حرم انہی پہ زیب دیتا ہے۔ اس لیے زیب دیتا ہے کہ جس نے نعت کی شاعری کو اس انتہا پہ پہنچایا کہ بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہوئی۔ رسالت مآب میں قبولیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبول رسالت مآب ہو جائے تو ایک شعر ہی کافی ہے زندگی کے لیے۔ یقیناً کوئی مصرع کوئی شعر ان کا بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہوا اور ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت ملی۔ کہنے کو وہ کاتب تھے جن کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے، یعنی رائٹرز کی کتابوں میں جو اغلاط ہوتی ہیں اس کے بارے میں آنکھ ناک کان بند کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ غلطی کاتب صاحب کی ہے۔ اچھا آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کو پروف پڑھنے دیا گیا تھا، پہلے بینائی آپ کی گئی، بعد میں کاتب کی گئی۔ تو اس کاتب کو اللہ نے ایسی بینائی دی، ایسا نوازا کہ اصغر علی محمد علی میں کتابت کرتے تھے، ممکن ہے کہ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی کر لیتے ہوں جوڑ گھٹاؤ کا، لیکن ان کو اللہ نے ایسا قبول کیا اور اللہ کے رسول کو ایسے پسند آئے کہ اس نعتیہ شاعری سے 12 حج کر ڈالے، یعنی 12 حج کیے یا 20 حج کیے حاجی والی خلیل شاہ نے، تو ان کا ذکر جگہ جگہ ہے۔ نعت کے اس شاعر کا کمال دیکھیے آپ۔ یا اسی شہر میں ہمارا ایک شاعر ہے بہت دھان پان تھا، ساحل عارفی، نہایت بالکل بیکورڈ سے معلوم ہوتے ہیں اپنی شکل و صورت سے، لیکن اللہ جس کو قبول کر لے اس کے لیے ضرورت تو ہے نہیں۔ بلال حفیظ کو اللہ نے پسند کر لیا اور بہت سے بڑے بڑے صحابہ کا نمبر ہی نہیں آیا، اور ایسا بھی ہوا کہ اگر بلال حفیظ نے اذان نہیں دی تو کیا کیا روایتیں مشہور ہیں۔ تو جو بلال حفیظ کو عظمت ملی کالے اور حفیظ ہونے کے باوجود وہ کسی انگریز کو نہیں ملی۔ ساحل عارفی نے کہا کہ میں کیسے جاؤں میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، میں کیسے جاؤں میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، تصور چل مدینے چل تجھے کب کس نے روکا ہے۔ یہ مطلب وہ پڑھ رہے تھے اور ایک بغیر داڑھی کے دل والے صاحب دل، بھائی ہوتا کیا داڑھی جو ہے وہ اسلام میں ہے، لیکن ہم لوگ اسلام کو داڑھی میں گھومنے لگے ہیں، لہٰذا آثار بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ساحل عارفی آج تک داڑھی نہیں ہوگی، لیکن ساحل عارفی کا وہ مطلب قبول ہو گیا، اور ایک بغیر داڑھی والے سجادہ راشد بنائی کو اتنا پسند آیا کہ مجھے بلایا اور انہوں نے کہا فاروقی صاحب ان کا انتظام کر دیجیے۔ ہم نے کہا انتظام کیا یہاں جانے کا؟ کہنے لگے نہیں عمرہ کرائیں، تو میں نے کہا عمرہ کرا دیا تو رمضان قریب ہے مہنگا ہو جائے گا، کہنے کوئی بات نہیں ان کو بھیجنا ہے، لیکن ان کے پاس کاغذات نہیں تھے جو آج ہندوستان میں ضرورت ہے آدھار کی اور طرح طرح کے تماشوں کی، لہٰذا کچھ تھا ہی نہیں، وہ سب ان کا بنوایا گیا، اس میں کئی ہزار روپے خرچ ہوئے اور 80,000 روپے لگا کے عمرے پہ ان کو بھیجا راشد علی بنائی نے۔ ساحل عارفی کے کئی بڑے شاعر تھے جناب فیروز نظامی جن کا نام تھا مقصود حسین، انہوں نے کہا کہ اب آنکھ کا فاقہ نہیں دیکھا جاتا، فرماتے ہیں کہ معکوس افاقہ نہیں دیکھا جاتا، ویران علاقہ نہیں دیکھا جاتا، اور بے چین ہے دل کوچے حضرت کے لیے اب آنکھ کا فاقہ نہیں دیکھا جاتا۔ اور وہ کہاں رہے؟ ایک تو بڑا شاعر اور بڑے لوگوں میں رہے، وہ جو حسنی حسینیوں کا خاندان تھا، مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب کا، اسی علاقے میں وہ بھی رہتے تھے، محمد علی لین میں وہی حضرت مولانا کا گھر تھا اور وہی تمام حسنی حسینی سید موجود تھے، لیکن ان کی اس ربائی نے کسی کے دل پہ وہ اثر نہیں کیا جو ساحل عارفی کے مسئلے نے راشد بنائی کے دل پہ اثر کیا۔
لہذا وہ صاحب عمرہ ہو گئے اور فیروز صاحب کی آنکھ فاقہ کرتی رہی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، شہرت دی ہے، تو پوری زندگی ہم ہی حج نہ کریں، ہم ہی عمرہ نہ کریں، بلکہ جو حج بدل وغیرہ ہوتا ہے ادیب صاحب کو کرایا جائے، وہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ خالد شمس اللہ رحمانی کو بھیجا جائے، یہ تو وہی رہے، برسوں رفع شہدہ صدیقی جزائر کا کوٹا ختم ہو گیا، لیکن وہ لوگ جو وہاں نہیں پہنچے عمرے کو، ان سب کو بھیجا جانا چاہیے کہ حج نہ صحیح تو کم از کم زائرین میں تو ان کا شمار ہو جائے۔ یہ بڑی سعادت ہے، جو لوگ بھیجیں گے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے یہاں سے قبول ہوں گے۔ ممکن ہے ان کا عمرہ نہ قبول ہوا ہو، ان کا حج ان کے منہ پہ مار دیا جائے، ان کے پیسوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی نیتوں کی وجہ سے، لیکن اگر کسی مستحق کو آپ نے حج یا عمرہ کرا دیا تو آپ کا وہ جو کچا پکا عمرہ تھا وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ اب میں ایک قاری قرآن کے بعد، جب بیٹے کا ذکر ہو تو باپ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ عمر کے ساتھ آواز کم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کم سمجھیے کہ اللہ کو نیتوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ تو قاری بدرالدجا رحمانی سے ان کے باپ کا کوئی مطلب مقابلہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی آواز فاروق جاتی کی طرح ڈوب رہی ہے تو ڈوبنے سے پہلے ان کو بھالا جائے۔ تو اگر باپ نے پڑھا ہے تو باپ بھی، بیٹے نے پڑھا ہے تو باپ بھی 3-4 آیتیں پڑھ دیں، اور جگہ نہ بدلے، وہیں بیٹھ کے پڑھیں، مائک ان کے سامنے سن لیا جائے گا اس کو نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله
صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ لگے کہ جس شخص نے پودے کو شجر بنایا اور سیچ کے یہاں تک پہنچایا کہ وہ ایران کر جا کے اس نے قرض کے حوالے سے جھنڈے نصب کیے لکھنؤ پہ، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ان کا ذکر اس لیے ہونا چاہیے کہ امت کے دوسرے لوگ بھی جہاں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، IAS PCS بنانے کے دور میں دوڑ رہے ہیں، وہاں قاری بھی پیدا کیے جائیں۔ اور وہ قاری سارے صاحب اسی لکھنؤ میں تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جیسے ابھی قاری بدوجہ صاحب نے سورہ رحمان کا ایک رکوع پڑھا تو جہاں سے یہ ختم کرتے وہیں سے وہ اٹھاتے تھے۔ اب اس درجے کے قاری ہمارے درمیان نہیں ہے، تو ضرورت ہے جو ہے ان کی قدر کی جائے، اور کبھی ایک موقع آئے کہ سال میں ایک بار قرہ کو بلا کے ان کو سن لیا جائے، جہاں مختلف قرہ ان کو سنیں، وہاں اس طرح کے اساتذہ قسم کے جو قاری ہیں ان کو نوازا بھی جائے اور ان سے سنا بھی جائے، چاہے وہ انا اعطیناک الکوثر ہی پڑھیں، اس لیے کہ واحد یہ عبادت ہے کہ جس پہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 2 قاریوں نے پڑھا، پورے رکوع ان لوگوں نے پڑھ دیے، اور قاری صاحب نے اس عمر میں جبکہ ان کا خود ہارٹ کا آپریشن ہو چکا ہے، آج وہ قاعدے سے بیمار تھے، کہنے میں نہیں آؤں گا، ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ قاری بدوجہ صاحب یہاں آئیں گے یا معروف خان صاحب نے ان کو مدعو کر رکھا ہے، بلکہ میں نے ان سے کہا کہ آج ضرور جائیے، آپ کی طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ یہ آ گئے۔ قاری صاحب نے قرأت سیکھنے کے بعد میں اپنے آپ کو عام قاریوں کی طرح، عام مولویوں کی طرح مدرسے تک محدود نہیں کیا، انہوں نے بہت پُر کا کام کیا، جوڑنے کا کام کیا۔ یعنی لکھنؤ میں تو شیعہ سنی کا عذاب نازل ہے، آج آپ دیکھیے جو دنیا میں عالمی سطح کی سیاست ہے اس میں ہم لوگ دب چکے ہیں۔ یعنی اگر لبنان اور یمن یا کسی حد تک ایران یہ مدد نہ کرتے حماس کے، تو اتنے دنوں تک وہ لوگ ٹھہر نہ پاتے۔ انہوں نے صرف یہ مطالبہ کیا تھا امت مسلمہ سے، عربوں سے، موٹے موٹے پہلے اور بڑے بڑے پیٹ، ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ 10% مجھے اسلحہ دے دو، ان کا کام ہم خود تمام کر دیں گے۔ لیکن یہ کام بھی عربوں نے نہیں کیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ عیش پرست ہو گئے ہیں، پیسہ ان کے پاس بڑھ گیا ہے، ایمان گھٹ گیا ہے۔ لیکن جس طرح وہ پرانے خیمے تھے پہلے، صحابہ کرام بھی جب وہ خیموں میں جائیں گے، بکریاں پالیں گے، ان کا دودھ پئیں گے اور سفر کریں گے اللہ کے ایمان پہ اور اس کے قرآن کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وہی لوگ پھر سے ان کا دبدبہ قائم ہوگا۔ تو ہمیں حماس اور وہاں کے جو مظلومین ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہندوستان میں ہم یہ کہیں گے تو یہ ہوگا، وہ کہیں گے تو وہ ہوگا، جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اچھا، ہمارے علماء کرام بھی خوب ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی آج معلوم ہوا کل سے آج تک واٹس ایپ کے اوپر کم از کم 20 خبریں رہ رہی ہیں، اس میں طرح طرح کے مجاہدین ملت مسلم پرسنل بورڈ کے حوالے سے انہوں نے یہ کال دی کہ صاحب وقف بورڈ بل پہ آج گفتگو ہو رہی ہے، ایک سنگین مسئلہ ہے، واقعی ہے۔ مسلم پرسنل اور جمعیت علماء کی کال پہ لوگ بہت ہیں دلی، لیکن کتنے لوگ ہیں اگر وہ سوچا جائے تو نمائندگی اس میں کتنی ہے؟ اب اپیل یہ تھی کہ آپ کالی پٹیاں یعنی اپنے جو چہروں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں وہ ہٹائیے اور بازو پٹی باندھ کے جائیے، بہت معمولی عمل تھا۔ لیکن ہم جس مسجد سے نماز پڑھتے ہیں ممی جربہ میں، جب وہاں سے نکلے تو ایک مولوی صاحب کسی کام میں کانا پھوسی کر رہے تھے کہ وہ حضرت بلال صاحب نے کہا ہے، وہ بلال نہیں، آقا والے نہیں ہیں، یہ موجودہ رضے والے، حضرت بلال صاحب نے کہا ہے کہ پٹیاں باندھ کے جائیے۔ ہمیں تو پٹیاں تو پہلے بھیجو تو گھروں میں پٹیاں، ایک ہفتے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ایک دن پہلے یہ آپ کو یہ عقل آئی کہ پوری ملت جو ہے کالی پٹیاں باندھ کی جائے، علامتی احتجاج ہو جائے گا۔ اتنے سست لوگ جب تک ملت کے قائد رہیں گے کوئی بڑا کام ہم نہیں کر سکتے۔ یہ افسوسناک خبر ہے، کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن اگر مدارس ہی میں کہہ دیا جاتا کہ مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کے 3 بیٹے ہیں، وہ کم از کم 3 مسجدوں کو پہنچتے، معروف خان صاحب سے کہا جاتا، بلال نعمانی صاحب سے کہا جاتا، محمد احمد خان صاحب کے علاقے میں 50 مسجدیں ہیں، تو ان 50 مسجدوں میں 200 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 100 پڑھتے ہیں، وہ پٹیاں باندھ کے آ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے شگوفہ چھوڑا کہ آپ 8 10 20 لوگ 50 لوگ جو پٹیاں باندھے ہوں ان کا فوٹو کھینچ کے مسلم پرسنل بورڈ کو بھیج دیجیے۔ ایسے کام نہیں ہوگا۔ کام کرنے کے لیے آپ کو جذبہ جہاد جگانا ہوگا، تبھی آپ شہید ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی کینسر مر گیا، کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ ہو سکتا ہے شہید والا، وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو حضرت حمزہ کو ملا تھا، عثمان کو ملا تھا اور علی کو، دیگر صحابہ کو ملا تھا۔ بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ شاعر نعت رسول جناب قاری شمشیر عالم صاحب کو دعوت دوں، وہ تشریف لائیں، اور آج آغاز تو ہو چکا ہے لیکن اس کو اور مستحسن کر دیں نعت رسول سے، اور جو بھی رمضان کے متعلق ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ایک لمحہ یقیناً سمجھ گیا ہوتا در رسول پر جا
سید بلال مولوی صاحب، شاید آپ ہمارے مالی والیوں میں شاید آپ کو نہیں پہچان رہے. 20 سال پہلے میں نے آپ کے یہاں 4 سال تراویح پڑھا ہے نا. ارے آپ نے پہچان لیا بڑی بات. مطلب ہاں کرتا نہیں ہوں بات میں کوئی فضول کی، کرتا نہیں ہوں بات میں، کرتا نہیں ہوں بات میں کوئی فضول کی. جنت ضرور جائے گی، جنت ضرور جائے گی امت رسول کی، جنت ضرور جائے گی، جنت ضرور جائے گی. کرتا نہیں ہوں بات میں کوئی فضول کی، کرتا نہیں ہوں بات میں، کرتا نہیں ہوں بات میں کوئی فضول کی. جنت ضرور جائے گی امت رسول کی، جنت ضرور جائے گی. کہ اس سرزمین پہ پاؤں بھی لگے احترام سے، اس سرزمین پہ پاؤں بھی، اس سرزمین پہ پاؤں بھی لگ احترام سے. عظمت پتہ نہیں تجھے، عظمت پتہ نہیں تجھے طیبہ کی دھول کی، عظمت پتہ نہیں تجھے، عظمت پتہ نہیں تجھے طیبہ کی دھول کی. کرتا نہیں ہوں بات میں کوئی فضول کی، امت جنت ضرور جائے گی امت رسول کی. ناک کا مسئلہ کوئی وقت کی پابندی تو ہے نہیں، واہ واہ. ہم کہہ رہے ہیں وقت کی پابندی تو نہیں ہے. ہاں کیا بات ہے، آپ پڑھ رہے ہیں. ناک کا مسئلہ ہے. چلیے طیبہ کی بہاروں کا نظارہ دیکھیں، چلیے طیبہ کی بہاروں، چلیے طیبہ کی بہاروں کا نظارہ دیکھیں. مرکز حسن نظر گنبد خضرا دیکھیں. چلیے طیبہ کی بہاروں کا نظارہ دیکھیں. اور زندگی میری ہو مقبول تو ایسا دیکھیں. زندگی میری ہو مقبول تو ایسا دیکھیں. صبح طیبہ میں رہے شام کو کعبہ دیکھیں. چلیے طیبہ کی بہاروں. فاروق جاری صاحب. کہ زندگی میں
میرا دیکھے میرا رونا دیکھے مسکرانا میرا دیکھے میرا رونا دیکھے. اب یہ شہید کہ ہم تو سرکار کی سیرت کے گلستان میں ہیں. ہم تو سرکار کی سیرت ہم تو سرکار کی سیرت کے گلستان میں ہیں. ہم زمانے تیرے صحرا کی طرف کیا دیکھیں. چلیے طیبہ کی بہاروں کا نظارہ دیکھیں. مرکز حسن نظر گم بید خزرا دیکھیں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.